بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول درس نمبر 33 میں احکام نجاسات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ درہم بغلی سے کم خون کی جو معافی ہے اس کی متعلقہ فروعات کا کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ خون ایک جگہ پر لگا ہوتا ہے تو پھر تو اس کو معاف کیا گیا ہے، اگر وہ مختلف جگہوں پر نقطوں کی صورت میں لگا ہو تو اس کے بارے میں اقوال ہیں، ان کی تحقیق کریں گے۔ ایک اور مسئلہ اس میں آتا ہے، کپڑے پر دو طرفوں سے خون لگا ہوا ہے تو آیا اس کو ایک خون شمار کریں گے یا علیحدہ علیحدہ؟ اور اس میں ایک اصطلاح آتی ہے تفشی، تو اس تفشی کا مفہوم اور معنی بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں شہید کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالْعَفْوُ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ مَعَ اجْتِمَاعِهِ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، اتنی مقدار یعنی درہم بغلی سے کم خون مع اجتماعہ جب ایک ہی جگہ پر لگا ہوا ہو، العفو عن هذا المقدار تو اس مقدار سے معافی، موضع وفاق یہ محل اتفاق ہے، تمام علماء شیعہ اس پر فتویٰ دیتے ہیں کہ درہم بغلی سے کم خون ایک جگہ لگا ہو تو معاف ہوتا ہے۔ وَمَعَ تَفَرُّقِهِ اقوال، اگر وہی خون مختلف جگہوں پر لگا ہو نقطوں کی صورت میں، اور وہ مختلف جگہوں پر لگا ہو تو اقوال، اس سے معافی کے بارے میں اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، نظریات ہیں۔ اجودھا الحاقہ بالمجتمع، ان اقوال میں سے بہتر قول یہ ہے کہ اس متفرق خون کو مجتمع خون کے ساتھ ملحق کیا جائے، یعنی جو ایک جگہ پر لگا ہوتا تھا اگر درہم بغلی سے کم تھا تو معاف ہوتا تھا، اگر درہم بغلی سے زیادہ ہوتا تھا تو معاف نہیں ہوتا تھا۔ یہ متفرق خون بھی اس کو جمع کریں گے، اگر درہم بغلی سے کم ہے تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کون سے اقوال ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ مطلقاً معاف نہیں ہے۔ شہید اول علامہ ہلی، محقق ثانی کرکی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا، اور کشف الالتباس میں شہرت کی طرف اس نظریے کو نسبت دی ہے، اور وہ لوگ عبداللہ بن ابی یافور کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس کے آخر میں تھا الا ان یکون مقدار درہم مجتمعا، اور اس کو وہ مجتمعا کو دوسری خبر بناتے ہیں، تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اگر وہ درہم بغلی سے کم مقدار ہو اور ایک ہی جگہ پر ہو تب وہ معاف ہے، اگر درہم بغلی سے زیادہ ہو تو بھی معاف نہیں، اگر مجتمع نہ ہو تو بھی معاف نہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اور جو قول ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک قول ان میں بڑا واضح ہے، شیخ طوسی نے اپنایا ہے اور محقق ہلی نے المعتبر میں اخذ کیا ہے۔ فرماتے ہیں عدم العفو مع التفاحش، اگر وہ کپڑے پر اس طرح لگا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے، دور سے کوئی دیکھتا ہے تو ایسے کہتے ہیں کہ یار یہ خون والے کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ نقطہ نقطہ جمع ہو کہ وہ درہم بغلی سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا کپڑا کہ جس کے اوپر وہ تفاحش یعنی بہت زیادہ حد تک پھیلا ہوا ہو نقطوں نقطوں کی صورت میں، تو پھر جناب علی وہ معاف نہیں ہوگا۔ وَإِلَى الْعَفْوِ مَعَ عَدَمِهِ، اور اگر وہ کیا ہے تفاحش کی حد تک نہیں پھیلا ہوا، بہت زیادہ نہیں پھیلا ہوا تو معاف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اول تو دلیل نہیں ہے، اور دوسرا یہ تفاحش جو آپ نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پھیلا نہ ہو تو اس کی آپ نے
حد بندی نہیں کی، اس کو معین نہیں کیا۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ تفاحش کو ایک جو ہے نا جی بالشت کے ساتھ اس کی حد بندی کی جاتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں ربع ثوب، اگر کپڑے کی 1/4 حصے پر وہ لگا ہوا ہے نقطوں نقطوں کی صورت میں تو پھر وہ معاف ہو سکتا ہے، یا جناب علی اس سے کم ہو تو معاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک قول تھا۔ ایک اور قول جو ہے جناب علی وہ شیخ طوسی نے نہایہ میں، اور سلار نے، ابن حمزہ اور ابن ادریس اور محقق بحرانی نے اختیار کیا ہے کہ وہ معاف ہے، اور اس کے لیے وہ خبر ابن یافور کو میں جو لفظ مجتمع تھا اس کو وہ کیا بناتے ہیں، حال بناتے ہیں کہ جناب علی وہ جب ایک ہی جگہ پر درہم کی مقدار سے کم لگا ہوتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ کیا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر نقطہ نقطہ لگا ہوا ہے، تو پھر اصلاً وہ جناب علی اس کو ازالہ کرنے کا حکم نہیں ہوگا اور وہ معافی میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ جو کتب میں موجود ہے جناب علی ہمارے فقہا کی۔ اب اس معافی والا جو مسئلہ ہے اس کی ایک اور فرق کی طرف آتے ہیں، وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ إِزَالَةُ الزَّائِدِ خَاصَّةً۔ اب ایک خون لگا ہوا ہے کپڑے کے اوپر اور وہ کیا ہے، درہم بغلی سے زیادہ ہے۔ اب درہم بغلی سے کم خون تو معاف ہوتا ہے۔ اب اگر جنالی ہم اس زائد مقدار کو دھو ڈالیں اور باقی جو مقدار اس کی بچے وہ درہم بغلی سے کم ہو تو آیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کافی ہے زائد مقدار، معفو عنہ سے زائد مقدار، یعنی جتنی مقدار میں خون معاف ہے اس سے زیادہ مقدار کو دھو دیا جائے، ازالت الزائد خاصتاً، یعنی زائد مقدار کو، صرف زائد مقدار کو دھو دیا جائے اور اس کو زائل کر دیا جائے، ختم کر دیا تو یہ کافی ہے۔ یعنی پھر وہ جو مقدار بچ جائے گی وہ کیا ہوگی، معاف والی حد تک ہوگی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی چیز ہے کہ جب شریعت نے درہم بغلی سے کم مقدار کو معاف کیا ہے تو اگر کوئی انسان زائد مقدار کو دھو لیتا ہے اور باقی جو بچتی ہے وہ درہم بغلی سے کم ہے تو وہ معاف ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، والثوب والبدن یضم بعضهما الى بعض على اصح الاقوال۔ ایک مرتبہ کچھ خون کپڑے پہ لگا ہوا ہے، کچھ خون بدن پہ لگا ہوا ہے، تو آیا ان دونوں کو جمع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں علی اصح القولین، صحیح تر قول کی بنیاد پر یہ ہے کہ بدن اور کپڑے دونوں کا خون ملا کر اگر درہم بغلی سے کم ہوتا ہے تو پھر اس کو معاف کیا جانا چاہیے، ملایا جائے گا کپڑے اور جناری بدن کے خون کو ایک دوسرے کے ساتھ مقدار میں، اگر درہم بغلی سے کم ہے تو وہ معاف ہوگا۔ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لباس اور بدن میں سے ہر خون کا علیحدہ حساب ہے، اگر بدن پر لگا ہوا خون درہم بغلی سے کم ہے تو وہ معاف ہے، اور جناب علی اگر فقط جو ہے نا جی وہ دوسرے مثلا لباس پر لگا ہوا ہے تو معاف ہے، لیکن اگر بدن پر بھی لگا ہو، کپڑے پر بھی لگا ہو تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ حکم ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا جی اصح القولین کی اصطلاح تو یہاں قائم کی ہے، لیکن دوسرا قول ہمیں ملا نہیں ہے۔ شہید ثانی نے روض الجنان شرح ارشاد الاذہان جو علامہ ہلی کی کتاب ہے اس کی شرح میں یہ احتمال دیا تھا، لو اصاب الدم وجہ الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فاثنان۔ اگر کپڑے پر خون لگتا ہے دونوں طرف سے، لو اصاب الدم وجہ الثوب، یہ الدم کی بجائے الدم پڑھنا ہے جناب، اگر کپڑے پر خون لگتا ہے دونوں طرف سے، یہ دم کیا ہوگا، فاعل بنے گا اصابہ کا۔ لو اصاب الدم وجہ الثوب، اگر کپڑے کے دونوں وجہوں دونوں طرفوں سے خون لگتا ہے، فَإِن تَفَشَّى مِن جَانِبٍ إِلَىٰ آخَرَ، اگر ایک طرف کا خون دوسری طرف بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے،
اور پھیل جاتا ہے، نفوذ کر جاتا ہے، تو وہ دونوں خون ایک خون شمار ہوں گے۔ وَإِلَّا فَإِثْنَانِ، ورنہ وہ کیا ہے، دو علیحدہ علیحدہ خون شمار ہوں گے۔ اب یہ ایک مسئلہ اس کی ضمنی بحثوں میں سے آتا ہے درہم بغلی سے کم خون معاف ہونے والے مسئلے میں۔ اگر دونوں طرف سے خون لگتا ہے، اگر ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اگر ان کو ایک خون شمار کیا جائے تو درہم بغلی سے کم ہوتا ہے تو معاف ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ دو طرفوں سے لگا ہوا ہے تو اب اس میں ٹیکنیکل اور فنی بحث ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا کیا ہو، نازک ہو، پتلا ہو، ایک طرف کا خون دوسری طرف ظاہر ہو جاتا ہو تو پھر اس خون کو ایک خون شمار کریں گے، اور اگر جناب علی ایک طرف کا خون دوسری طرف نہ پہنچتا ہو تو پھر وہ موٹا کپڑا ہوگا اور وہ ضخیم کپڑا ہوگا، تو پھر اس کی علیحدہ علیحدہ تہیں شمار ہوں گی، ایک طرف کا خون ایک شمار ہوگا، دوسری طرف کا وہ علیحدہ شمار ہوگا۔ تو یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر نازک کپڑا ہو تو ایک شمار ہوگا، اور اگر دو کپڑے ہوں تو وہ جناب نہ، اگر دو کیا ہے طرفوں میں ایک خون دوسری طرف ظاہر نہ ہوتا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا، دو طرفیں شمار ہوں گی۔ تو یہ میرے خیال میں عرف کی تشخیص پر ہوتا ہے کہ عرف اگر کہے کہ یہ ایک خون ہے تو پھر اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے، اور اگر عرف کہے کہ یہ بہت ہی موٹا کپڑا ہے، جیسے سردیوں کے لیے موٹے موٹے کپڑے بنائے جاتے ہیں اور اس کی کئی کئی تہیں ہوتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو دو شمار کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی تقریباً حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں وَبَقِيَ مِمَّا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَتِهِ شَيْئًا، کہ نماز میں جن نجاسوں کو معاف کیا گیا ہے ان میں سے دو اور چیزیں بھی بچ گئی ہیں، یعنی شہید اول نے ان کو اپنی اس عبارت میں ذکر نہیں کیا تھا جہاں پر نماز میں معاف نجاسوں کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ معافی ہوتی ہے۔ احدہما ثوب المربیۃ للولد، ان میں سے ایک ہے بچے، شیرخوار بچے کی تربیت کرنے والی جو دایا ہوتی ہے، اس کا جو کپڑا ہے، اس کے اوپر جو بچہ پیشاب کرتا رہتا ہے تو اس کی بھی نجاست معاف ہوتی ہے۔ دن میں ایک مرتبہ اس کو دھو دے، باقی جو بھی اس کے اوپر وہ پیشاب کرتا رہتا ہے تو بار بار اس کو دھونے اور پاک کرنے اور نماز کے وقت اس کو پہلے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر روایات وغیرہ موجود ہیں، اور اس کو بھی شہید اول کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتے، اس کو بیان کرتے۔ وَالثَّانِي مَا لَا يَتِمُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهِ وَحْدَهُ، اور دوسرا وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں کہ جس میں مرد کی نماز مکمل نہیں ہوتی، وحدہ صرف اس کپڑے میں، ایک چھوٹا رومال ہے، چھوٹی ٹوپی ہے، ایک جراب ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، فیہ کی ضمیر وہ ثوب کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ چھوٹا سا کپڑا کہ جس میں تنہا طور پر مرد کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز جو ہوتی ہے انسان مرد کی، وہ کس کپڑے میں مکمل ہوتی ہے، جو اس کی عورتین یعنی دونوں شرمگاہوں کو ڈھانپ لے۔ تو اب چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، مثلا ٹوپی کا ٹکڑا ہے یا جراب ہے یا جناب علی اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے انسان رکھتا ہے اپنے ساتھ، تو اس میں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لِكَوْنِهِ لَا يَسْتُرُ عَوْرَتَيْهِ، چونکہ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان مرد وہ اپنی عورتین یعنی دونوں شرمگاہوں کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ تو اگر انسان مرد کے پاس ایک ایسا کپڑا ہو جو چھوٹے ٹکڑے کی مانند ہے اور اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ بھی معاف ہے، کیوں؟ چونکہ وہ جناب علی اس کا لباس شمار نہیں ہوتا اور اس کی شرمگاہوں کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ تو اس کے بارے میں بھی کافی روایات آئی ہیں وسائل الشیعہ میں، تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مرسل حماد بن عثمان ہے امام صادق علیہ السلام سے، انسان مرد اگر خف جس میں نجاست لگی ہوئی ہے، موزہ جوتے کی طرح ہوتا ہے، اس میں نجاست لگی نماز ہو سکتی ہے۔ فرمایا اذا کان مما لا تتم فی الصلاۃ فلا باس، اگر
وہ چھوٹا ہے اور اس میں نماز نہیں مکمل ہوتی انسان مرد کی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن سنان کی امام صادق علیہ السلام سے بھی اسی طرح مرسلہ ہے، کل ما کان علی الانسان او معہ مما لا تجوز الصلاۃ فیہ وحدہ فلا بأس ان یصلی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر یا انسان کے ساتھ کوئی ایسا چھوٹا ٹکڑا کپڑے کا ہو جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی تو اس کو میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ انکان فی قدر، اگرچہ اس میں نجاست ہو، اس میں لفظ ہے قلم سوا ٹوپی تکا، کوئی رومال کو کہہ لیں، جوتا خفین وغیرہ، تو یہ وسائل شیعہ میں موجود ہیں۔ اب شہید ثانی اس کے بارے میں تبصرہ فرماتے کہ یہ دو مورد، یعنی دایا کا جو لباس ہوتا ہے، دائی کا جو لباس ہوتا ہے، جو شیر خوار بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے اور وہ بار بار اس پر پیشاب وغیرہ کرتا رہتا ہے تو وہ معاف ہوتا ہے۔ اس کو کہاں پہ بیان کیا ہے مصنف نے، اور دوسرے مورد کے بارے میں ان کا کیا ذہن رہا ہوگا؟ کہتے ہیں وَسَيَأْتِي حُکْمُ الْأَوَّلِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّ، سعاد کے ساتھ صلی یصلی مصلی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی نماز گزار کے لباس کے بارے میں پہلے مورد کا حکم آگے آئے گا۔ یعنی شہید اول نے نماز گزار کے لباس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ جو دایا ہوتی ہے اس کا کپڑا جو ہے اس کی معافی ہے، اور ایک دن میں ایک مرتبہ وہ پاک کر دے کافی ہے جناب علی۔ اما الثانی فلم یذکرہ لأنہ لا یتعلق ببدن المصلی، اور دوسرے مورد کو اصلاً شہید اول نے ذکر نہیں کیا، لأنہ لا یتعلق ببدن المصلی، فرماتے ہیں نہ یہاں ذکر کیا ہے نہ وہاں ذکر کیا ہے جہاں نماز گزار کے جو ہے نا جی بدن یا مصلی کے لباس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ لأنہ لا یتعلق ببدن المصلی، چونکہ نہ تو یہ نماز گزار کے بدن کے ساتھ متعلق مسئلہ ہے کہ اس کو کہتے کہ جناب اپنا آپ بدن پاک کر لیں، ولا ثوبہ، اور نہ ہی یہ نماز گزار کے کپڑے کے ساتھ متعلق ہے، الذی ہوا شرط فی الصلاۃ، کہ نماز گزار کا جو لباس اس کی نماز میں شرط ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہے۔ یہ ٹکڑا ہے کپڑے کا، ایک رومال، ایک جناب علی ٹوپی، ایک جناب علی جراب، لیکن یہ نماز گزار کا جو لباس ہوتا ہے جو نماز میں شرط ہے اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ کہتے ہیں کہ نماز گزار کا لباس مرد کے لیے اتنا واجب ہے جتنا اس کی شرمگاہ کو چھپا لے، دونوں شرمگاہوں کو چھپا لے۔ تو اب جناب علی اگر دوسرا وہ کپڑا استعمال کر رہا ہے اس واجب ستر کے لیے تو پھر اس رومال اور اس ٹوپی وغیرہ کے نجس ہونے سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کپڑے ہوتے ہیں جناب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ اصلا نماز گزار کے بدن کے ساتھ تو ویسے یہ متعلق نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جناب اپنا کپڑا پاک کر لیں۔ مع مراعات الاختصار، نیز یہ ہے کہ جناب شہید اول اپنی کتاب لمعہ میں اختصار سے کام لینا چاہتے تھے تو انہوں نے اس وجہ سے اس مورد کو ذکر نہیں کیا، اگرچہ اس کا اگر تذکر دیتے اور یاد دہانی کراتے تو اچھا تھا، کنفیوژن ختم ہو جاتی، لوگوں کا ڈر خوف ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ مختصر کتاب لکھ رہے تھے، واجب چیزیں بتا رہے تھے تو انہوں نے پھر اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید ثانی نے ان دونوں مسئلوں کا حکم جو ہے کلیئر کر دیا ہے کہ دائی کا جو ہوتا ہے لباس اس کے بارے میں لباس مصلی نماز گزار کے لباس کے باس میں خود شہید اول ذکر کر رہے ہیں، اور جو چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کپڑوں کے، رومال، ٹوپی اور جراب وغیرہ، ان کے بارے میں اس وجہ سے شہید اول نے ذکر نہیں کیا، نہ تو یہ انسان نماز گزار کے بدن کے ساتھ کوئی متعلق مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ اس لباس کے ساتھ متعلق ہے کہ جو نماز میں شرط ہوتا ہے۔ مرد کے لیے جو شرط ہے لباس کی وہ اتنی مقدار میں واجب ہے جو اس کی شرمگاہوں کو چھپا لے۔ تو اور دوسرا چونکہ وہ اختصار سے بھی کام لینا چاہتے تھے تو اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔